السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میرا نام ہے شہزاد مقبول اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ آج کی ہماری پہلی نیوز چائنا اور انڈیا کو لے کے لداخ کے معاملے پر ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو سارا قصہ 1962 چائنا انڈیا کی وار سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب چائنیز پیپل لبریشن آرمی نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ چائنا اور انڈیا کے بیچ ایک بارڈر ہے اس کو کراس کر کے انڈیا کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اور انڈیا کو جب اپنا مزید علاقہ ہاتھ سے جاتا لگا تو وہ ورلڈ کمیونٹی کے پاس گیا اور جنگ بندی کروا دی۔ یہ سب وہ علاقے تھے کہ جہاں انڈیا اور چائنا دونوں انہیں اپنا ہونے کا کلیم کرتے تھے۔ ان علاقوں میں اکسائی چین اور اروناچل پردیش کے علاقے شامل تھے۔ اکسائی چین کو انڈیا کشمیر کا حصہ کہتا تھا اور چائنا اس کو اپنے صوبے زیانگجنگ کا حصہ کہتا تھا۔ اس جنگ بندی کے بعد اس دونوں علاقوں کا سٹیٹس ڈسپیوٹڈ طے ہوا، جس کو بعد میں انڈیا اور چائنا نے خود بیٹھ کے حل کرنا تھا، جو کہ آج تک حل نہ ہو سکا، بلکہ اس کے برعکس اس سال انڈیا نے اس سال آرٹیکل 370 اور 35 پروووک کر کے ان علاقوں کو قانونی طور پہ انڈیا کا حصہ بنا لیا اور وہاں روڈ انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ جہاں سے انڈین فوج کی نقل و حرکت تیزی سے کی جا سکتی تھی۔ چائنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنی فوجوں کو لداخ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ انڈیا کا اس علاقے میں ملٹری انفراسٹرکچر بنانے کے ساتھ ہی چائنا نے بھی اروناچل پردیش میں روڈ بنانا شروع کر دی۔ اس دوران چائنا نے اس علاقے میں اپنے ملٹری انفراسٹرکچر بھی بنانے شروع کر دیے، جس میں ایک ایئر بیس قابل ذکر تھا۔ اس کے بعد چائنا نے وہاں ایک ملٹری ایکسرسائز شروع کر دی جس کے لیے وہ اپنے ہاٹ ایڈجسٹڈ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل ساتھ لے آیا۔ اس کے ساتھ چائنیز J-10 اور J-16 طیارے بھی ملٹری ایئر بیس پہ دیکھے گئے۔ عام طور پہ اگر آپ کا کسی ملک کے ساتھ کوئی بارڈر ایشو چل رہا ہو تو آپ اس ملک کی کسی بھی ملٹری ایکسرسائز کو نظر انداز نہیں کرتے، مگر انڈیا کو چائنا کی اس ایکسرسائز کا یا تو صحیح اندازہ نہیں ہوا اور یا اس نے اس کو قطعاً نظر انداز کر دیا، اور وہ ملٹری ایکسرسائز جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل ساتھ ہو رہی تھی، وہیں 5000 ٹروپ چائنا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو کراس کرنے کے بعد انڈیا میں داخل کر گیا۔ یہ انڈین فوج اور راہ دونوں کا بہت بڑا فیلئر تھا جو کہ اس بہت بڑے خطرے کو پہچان ہی نہیں سکے۔ عام طور پہ اگر انڈیا اپنے علاقے میں بھی کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو تو پاکستان اس پہ پراپر نظر رکھتا ہے، مگر انڈیا یہ سب کچھ نہیں کر سکا جو کہ چائنا کے لیے کھلا موقع تھا۔ چائنا انڈیا کے پینگونگ لیک کے علاقے میں داخل ہو گیا، جو کہ انڈیا میں 5 کلومیٹر تک اندر واقع ہے، اور انڈیا کے 45 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس سے قبل 72 انڈین فوجیوں کو کچھ دن قبل لڑائی میں چائنیز اپنے ساتھ لے گئے تھے، جو کہ بعد میں انڈین فارن آفس کی ریکویسٹ پہ ان کو رہا کیا گیا۔ ان حالات کو دیکھ کے مودی نے ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی، جس میں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دیول، چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت، ان کی نیوی، آرمی اور ایئر فورس کے چیف اور فارن سیکرٹری ایڈوائزر ہرش وردھن شامل تھے۔ اس میٹنگ کے بعد انڈیا نے امریکہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، جسے ٹرمپ نے کئی دفعہ صحافیوں کے ساتھ دہرایا، مگر انڈیا اسے ماننے سے انکاری ہے اور کہا کہ ہم نے امریکہ سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مانگی۔ اس کے جواب میں امریکہ نے بھی انڈیا کو یہ کہہ کے سبز جھنڈی دکھا دی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ دونوں میں مصالحاتی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے اس رویے کو دیکھ کے انڈین ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے امریکن سیکرٹری آف ڈیفنس مارک ایسپر کو فون کیا اور کسی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے مسئلے خود حل کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دوران چائنا مزید پیش قدمی کرتا ہوا DBO لنک تک آ گیا، جس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا اپنی فوجیں کشمیر سے نکال کے DBO لنک تک لے گیا۔ DBO لنک یعنی دولت بیگ اولدی، یہ انڈیا کی ایک لنک روڈ ہے جو کہ ان کے علاقے لیہ، دربوگ، شیوک، DSDBO روڈ اور مرگا لیچ سے کارگل تک جاتی ہے اور پھر گلگت بلتستان کو ملاتی ہے۔ اس روڈ پہ چین کے قبضے کا مطلب یہ ہے کہ پورا علاقہ انڈیا کی رسائی سے باہر جانا ہے، اور یہی آگے روڈ سچن گلیشیر تک بھی جاتی ہے۔ انڈین فوج کی اس نااہلی کو دیکھ کے اب انڈین ناردرن کمانڈ کو چینج کیا جا رہا ہے اور ان کے راہ کے اعلیٰ افسروں کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹس کے مطابق چائنا اور انڈیا کی ہائی کمانڈ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، جس میں چائنا نے انڈیا کے سامنے کچھ شرائط رکھی ہیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو روڈ انڈیا نیپال کے علاقے میں بنا رہا ہے وہ اس کو بند کر دے گا۔ دوسری انڈیا امریکہ اور چائنا کی لڑائی میں فریق نہیں بنے گا۔
تیسرا، انڈیا گلگت بلتستان پہ حملہ کرنے سے باز رہے گا، جس میں سی پیک اور دیار میر بادشاہ ڈیم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو کہ ایک چائنیز کمپنیز کے پروجیکٹ ہیں، اور انڈیا اس ڈیم کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جائے گا۔ لداخ میں جن علاقوں کو چائنا اپنا مانگتا ہے وہ چائنا کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس کو لے کے جیسے جیسے ہمارے پاس نیو اپڈیٹس آتی ہیں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک آفٹر کرونا اکنامک وار ہے، جس میں چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی چائنا کی آسٹریلیا پر 133 ارب $US کی امپورٹس پر 80% کا ٹیرف عائد کرنا ہے، جو کہ آسٹریلیا کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 33% بنتا ہے، جس میں مینلی سی فوڈ، میٹ اور وائن قابل ذکر ہے۔ یہ سب آسٹریلیا کی اس دھمکی کی وجہ سے ہے جس میں اس نے چائنا کے خلاف کرونا وائرس کو لے کے WHO کو انکوائری کرنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ اس کے بعد چائنا نے آسٹریلیا میں اپنے اسٹوڈنٹ اور ٹورسٹ نہ بھیجنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ کرونا کے بعد آسٹریلین اکانومی جو پہلے سے ہی کمزور ہو رہی تھی، اب یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ چائنا کو ہانگ کانگ میں ہیومن رائٹ وائلیشن، کووڈ-19 کو پراپرلی کنٹرول نہ کرنے کی وجہ اور امریکہ کے نیکسٹ الیکشن میں مداخلت کرنے کے الزامات لگا کے اس کی ایکسپورٹس پر ٹیرف عائد کرنے جا رہا ہے۔ اس کا ایک مقصد ٹرمپ کی اپ کمنگ الیکشن میں اس کی مقبولیت کا تیزی سے کم ہونا بھی ہے، اور وہ چائنا کارڈ کھیل کے دوسری دفعہ صدر منتخب ہونا چاہتا ہے۔ اس بارے میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ چائنا ہیز دی ہسٹری آف انفیکٹنگ دی ورلڈ، جو کہ اس تاثر کو ہوا دیتا ہے کہ امریکہ چائنا کو لے کے کوئی نئے اقدامات کر سکتا ہے۔ اس اکنامک وار میں جہاں جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا جیسے ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں جرمنی، فرانس اور UK جیسے ممالک چپ بھی سادھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں دی گارڈین جو برٹش ڈیلی نیوز پیپر ہے، اس کی ہیڈ لائن قابل ذکر ہے، جس میں انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ کو نیو کولڈ وارئرز کہا ہے، اور اس کی ہیڈ لائن میٹ دی نیو کولڈ وارئرز قابل ذکر ہے۔ ویڈیو کے اس تیسرے حصے میں ہم امریکہ میں ہونے والے پروٹیسٹ کو دیکھیں گے، جو 25 مئی کو ایک امریکی افسر ڈیرک جان کے ایک سیاہ فام امریکی جارج فلائیڈ کو سانس روک کے مارنے کے بعد شروع ہوئے، جو اب وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد اب ہنگاموں میں ٹرمپ کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اشتعال انگیز لوگ مختلف جگہ پہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق یہ 25 مئی کا دن تھا جب پولیس آفیسر نے ایک 45 سالہ سیاہ فام جارج فلائیڈ، جو $20 کی سگریٹ کا ایک جعلی بل لے کے بھاگ رہا تھا، اسے پکڑ لیا۔ 17 منٹ بعد جب موقع پہ پولیس کی پہلی اسکواڈ آئی تو جارج فلائیڈ پولیس کے 4 افسروں کے قبضے میں اپنی سانس روکنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ سیکیورٹی کیمراز اور عینی شاہدین کے مطابق پولیس افسروں نے ایسے حربے استعمال کیے جو پولیس کو اختیار کرنے کا حق حاصل نہ تھا، جس کو دیکھ کے عینی شاہدین بھی مدد کے لیے پکارنے لگے، مگر پولیس کی اس حرکت کی وجہ سے جارج فلائیڈ مر چکا تھا۔ اگلے ہی دن پولیس ڈپارٹمنٹ نے سب 4 پولیس افسروں کو معطل کر دیا، اور 29 مئی کو ہینپن کاؤنٹی اٹارنی کے مائک فورمین نے ڈیرن چون پر قتل اور اقدام قتل کے چارجز عائد کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیرن چون نے اپنا گھٹنا 8 منٹ اور 46 سیکنڈ تک جارج فلائیڈ کی گردن پر رکھا۔ اس میں وہ 1 منٹ بھی شامل تھا کہ جب وہ اپنا ہوش کھو بیٹھا تھا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس کو ڈیفرنٹ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اپنی رائے ہماری کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔